السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ آج ہمارا آن لائن دورہ گرامر کا لیکچر نمبر 9 پارٹ نمبر 1 ہے۔ اس میں ہم انشاءاللہ تعالی اس عبارت کا وللتعدیۃ نحو قولہ تعالی ذهب اللہ بنورہم ونحو ذهبت بزید اے اذهبته، وللمقابلۃ نحو اشتریت العبد بالفرس، وللقسم نحو باللہ لأفعلن کذا، وللاستعطاف نحو ارحم بزید، وللظرفیۃ نحو زید بالبلد، وللزیادۃ نحو قولہ تعالی ولا تلقوا بأیدیکم الی التہلکۃ۔ ہم اس عبارت کا انشاءاللہ تعالی ترجمہ، تشریح اور ترکیب کرتے ہیں، اجرا بھی۔ پہلے با کے 4 معنی بیان ہو گئے ہیں۔ با کے 10 معنی تھے، جن میں سے 4 بیان ہو گئے ہیں، باقی 6 رہتے ہیں۔ 5ویں نمبر پر ہے تعدیت والا، کہ لازم فعل کو متعدی کے معنی میں بنا لینا۔ وللتعدیۃ، اور با ثابت ہے تعدیت کے لیے۔ نحو قولہ تعالی، نحو مثل قولہ، قول اس کے یعنی اللہ تعالی کے، تعالی اس حال میں کہ وہ بلند ہے۔ وہ قول کیا ہے؟ ذہب اللہ بنورہم، لے گیا اللہ ان کے نور کو۔ ونحو، اور مثال ذہبت بزیدن، لے گیا میں زید کو، اے اذہبتہ، یعنی لے گیا میں اس کو۔ اس مثال کے اندر امام الجرجانی رحمہ اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ذہب فعل لازم تھا، لیکن آگے بنورہم پر با چونکہ آ گئی ہے، لہذا اس با نے ذہب کو اذہب کے معنی میں بنا دیا ہے، لہذا اب اس کا معنی لازم والا نہیں کریں گے۔ ذہب کا معنی ہوتا ہے وہ گیا، لیکن جب یہ متعدی ہو جائے تو اس وقت اس کا معنی ہوتا ہے وہ لے گیا۔ تو ہماری اس موجودہ مثال میں ذہب اللہ کا معنی کیا کریں گے؟ لے گیا اللہ بنورہم ان کے نور کو۔ اور دوسری مثال دیتے ہیں ونحو ذہبت بزید، جیسے ذہبت بزید، لے گیا میں زید کو۔ ذہب و یذہب کے حوالے سے ذہبت کا معنی بننا چاہیے تھا کہ میں گیا، لیکن بزیدن میں با آ گئی ہے، جس نے آ کر یہ بتایا کہ ذہبت کا معنی اب ذہبت نہیں رہا، بلکہ معنوی طور پہ یہ اذہبت کے معنی میں بن چکا ہے۔ گویا یوں بتانا چاہتے ہیں کہ ذہبت فعل ثلاثی مجرد اگرچہ ہے، لیکن معنی اس کا متعدی والا بن چکا ہے با آ جانے کی وجہ سے، جس کو آپ دوسرے لفظوں میں اذہبت زیدن بھی کہہ سکتے ہیں۔ ٹھیک، بات ختم۔ اس میں 5ویں نمبر والا معنی بیان کر گئے ہیں۔ با کا 5واں معنی ہے تعدیت والا، لازم فعل کو متعدی کے معنی میں کر دینا۔ اسی طرح آپ اور بھی اس کی جو ہے نا مثالیں بنا سکتے ہیں، جیسے کرم ہے، اچھا جی، اور اسی طرح جاء ہے، اور اسی طرح جو بھی لازم فعل آتے جائیں۔ جاء کی مثال دیکھ لیں، جاء کا معنی ہے وہ آیا، لیکن آپ آگے با لگا کر اس کو متعدی کرنا چاہیں تو یہ بھی آپ کر سکتے ہیں، جیسے جاء بزیدن، لایا وہ زید کو۔ اب اس کا معنی لازم سے متعدی میں بدل چکا ہے۔ بات ختم۔ با کا 6واں معنی وللمقابلۃ نحو اشتریت العبد بالفرس، اور با ثابت ہے مقابلہ کے لیے۔ نحو جیسے اشتریت العبد، خریدا میں نے غلام، بالفرس، گھوڑے کے بدلے۔ اس مثال میں امام جرجانی رحمہ اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ با کا ما بعد کسی چیز کا عوض ہو
اس معنی میں بھی با کو لایا جاتا ہے۔ اشتریت العبد بالفرس والی مثال میں غلام کو گھوڑے کے بدلے میں لینے کے لیے جو صیغہ بولا گیا ہے وہ ہے اشتریت العبد بالفرس۔ اس عبارت کے اندر جو با ہے یہ با مقابلہ کے لیے ہے، یعنی ایک چیز کو دوسری چیز کے تقابل میں لانے کے لیے۔ تو غلام کو گھوڑے کے بدلے میں خریدا گیا ہے اس مثال کے اندر جو معنی ہے۔ اشتریت العبد، خریدا میں نے گھوڑا، خریدا میں نے غلام، بالفرسی، گھوڑے کے بدلے، گھوڑے کے عوض۔ بات ختم۔ با کا ساتواں معنی وللقسم نحو باللہ لافعلن کذا، اور با ثابت ہے قسم کے لیے، نحو مثل باللہ لافعلن کذا کے، باللہ قسم ہے اللہ کی، لافعلن البتہ میں ضرور کروں گا، کذا یہ کام۔ اس مثال کے اندر یہ معنی ہے کہ با قسم کے معنی میں آتی ہے۔ با کا معنی قسم بھی ہوتا ہے، قسم اٹھانے کے لیے با لائی جاتی ہے، جیسے باللہ میں واضح ہے قسم کا معنی، اس میں جو میں نے ترجمہ کی ہے قسم کا معنی اس میں پایا گیا ہے، لہذا با کا ساتواں معنی قسم ہے۔ با کا آٹھواں معنی استعطاف، وللاستعطاف نحو ارحم بزیدن، اور با ثابت ہے استعطاف کے لیے، نحو جیسے ارحم رحم کر تو بزیدن زید پر۔ استعطاف کا معنی ہوتا ہے نرمی اور شفقت طلب کرنا، تو با کے ما بعد اسم کے لیے نرمی اور شفقت طلب کرنے کے لیے اس با کو لایا جاتا ہے۔ ہماری اس مثال میں دیکھیں، ارحم رحم کر تو بزیدن زید پہ، یہ آٹھواں معنی تھا نرمی طلب کرنے کا۔ نواں معنی ہے ظرفیت کا، وللظرفیۃ نحو زید بالبلد، ظرفیت کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کے لیے کسی چیز کا محل یا جگہ ہونا، جگہ ہونا یا وقت ہونا کسی چیز کے لیے، یہ محلیت ظرفیت کہلاتا ہے۔ تو ہماری اس موجودہ مثال میں دیکھیں، زید بالبلد، زید شہر میں ہے۔ اب شہر میں زید کا ہونا، اس مثال کا جو اصل معنی ہے وہ محل اس میں کس چیز کو بنایا گیا ہے؟ بلد کو، لہذا اسی بلد پر با آئی ہے، جس سے پتہ چلا کہ با یہ ظرفیت کی ہے، یعنی کسی چیز کو محل ٹھہرانے کے لیے با لائی گئی ہے۔ با کا 10واں معنی ہے زیادت کا، وللزیادۃ نحو قولہ تعالی ولا تلقوا بایدیکم الی التہلکۃ، با ثابت ہے زیادت کے لیے، جیسے اللہ تعالی کا فرمان ہے۔ قولہ کا لفظی معنی قول اس کے، یعنی اللہ تعالیٰ کے، اس حال میں کہ تعالی وہ بلند ہے، ولا تلقوا اور نہ ڈالو، بایدیکم اپنے ہاتھوں کو، الی التہلکۃ ہلاکت کی طرف، یہ اس کا لفظی ترجمہ ہے۔ زیادت کا معنی با کا کوئی معنی نہ ہو، بالکل زائد ہو، البتہ کلام میں حسن پیدا کر رہا ہو۔ ہماری اس موجودہ مثال میں دیکھیں، قرآن مجید کی آیت ہے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ، اس میں ہم نے با کا معنی نہیں کیا، با کا معنی اس میں نہیں ہے، البتہ کلام میں حسن پیدا ہو گیا ہے اس میں۔ با کے 10 معنی بیان ہو گئے ہیں، اب ترکیب کی طرف آئیں۔ وَلِلتَّعْدِیَةِ، واو عاطفہ، للتعدیتی میں لام حرف جار، تعدیتی مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہوا، ثابتن کے ثابتن صیغہ صفت، اس میں ہوا ضمیر اس کا فاعل، صیغہ صفت اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر خبر ہوئی، مبتدا الباء محذوف کی، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا، جملہ ختم۔ نحو مضاف، قول مضاف، ہی ضمیر ذوالحال، تعالی فعل، اس میں ہوا ضمیر اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر حال ہوا، ذوالحال اپنے حال سے مل کر
یہ مضاف الیہ ہوا، قول مضاف کا، قول مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ قول ہوا۔ اب اس کے بعد مقولہ آنا ہے، وہ کہاں ہے دیکھیں۔ ذہب فعل، لفظ اللہ فاعل، با حرف جار، نور مضاف، ہیم ضمیر مضاف الیہ۔ نور مضاف، ہیم ضمیر مضاف الیہ سے مل کر مجرور ہوا با حرف جار کا، با حرف جار اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہوا ذہب فعل کے، ذہب فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر مقولہ ہوا قول کا، قول اپنے مقولہ سے مل کر مضاف الیہ ہوا نحو مضاف کا، نحو مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر معطوف علیہ۔ واو عطفہ، نحو مضاف، ذہبت فعل با فاعل، با حرف جار، زیدن مجرور، با جار اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہوا ذہبت فعل کے، ذہبت فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر مفسر اے حرف تفسیر، اذهبت فعل با فاعل، ہو ضمیر مفعول به، اذهبت فعل اپنے فاعل اور مفعول به سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر مفسر، مفسر اپنے مفسر سے مل کر مضاف الیہ ہوا نحو مضاف کا، نحو مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر معطوف ہوا۔ تو پچھلا نحو جو تھا وہ معطوف علیہ ہے، اور یہ نحو یہ معطوف ہے۔ تو معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر خبر ہوئی مثالہ کی، جو کہ مبتدا محذوف ہے۔ مثال و مضاف ہو ضمیر مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مبتدا، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ وللتعدیۃ وللمقابلۃ، واو عطفہ، لام حرف جار، المقابلۃ مجرور، لام جار اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہوا ثابت ان کے، بالکل اسی طرح عبارت بنے گی جیسے پیچھے ہوئی ہے۔ جار اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہوا ثابت ان کے، ثابت صیغہ صفت، اس میں ہوا ضمیر فاعل، صیغہ صفت اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر خبر ہوئی مبتدا کی، جو کہ الباء محذوف ہے، الباء مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ نحو مضاف، اشتریت فعل بفاعل، العبد مفعول به، بالفرس میں با حرف جار، الفرس مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہوا اشتریت فعل کے، اشتریت فعل اپنے فاعل مفعول به اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ جی مضاف الیہ ہوا نحو مضاف کا۔ نحو مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر خبر ہوئی مبتدا کی، جو کہ مثالہ ہے، مثال و مضاف ہو ضمیر مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر مبتدا، تو یہ مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ وللقسم، واو عطفہ، لام حرف جار، قسمی مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہوا ثابتن کے، ثابتن صیغہ صفت، اس میں ہوا ضمیر اس کا فاعل، صیغہ صفت اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر خبر ہوئی مبتدا کی، جو کہ الباء ہے، الباء مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ نحو مضاف، باللہ میں با حرف جار، با حرف جار قسم، اچھا جی، با، ہاں باللہ میں آپ یوں کہیں گے با حرف جار برائے قسم، اور لفظ اللہ مقسم بھی مجرور، ٹھیک، تو یہ جار اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہوا اقسم فعل کے، اقسم فعل اس میں آنا ضمیر فاعل، فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ قسم بن جائے گا۔ لام برائے تاکید، افعلن فعل اس میں آنا ضمیر فاعل، قضا میں کاف جار، یہ قضا جو کہ برائے کنایہ آتا ہے یہ دو حروف سے مرکب ہے، ایک تو کاف تشبیہ سے اور دوسرا ذا اسم اشارہ سے، دو حروف سے نہیں بلکہ ایک حرف سے اور دوسرا اسم سے مرکب بن کر یہ قضا اسم کنایہ بنا ہے، ٹھیک۔ تو ترکیب میں آپ کیا کہیں گے، کاف حرف جار، ذا
مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر مفعول بھی ہوا افعلنا فعل کا۔ اچھا جی، افعلنا فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر جواب قسم ہوا قسم کا۔ ٹھیک، بات ختم۔ جو قسم اور جواب قسم کے حوالے سے قانون ہے وہ میں نحو کے لیکچر میں بیان کرتا ہوں۔ وللاستعطافی، واو عطفہ للاستعطافی میں لام حرف جار، الاستعطاف مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہوا ثابتن کے۔ ثابتن صیغہ صفت، اس میں ہوا ضمیر اس کا فاعل، صیغہ صفت اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر یہ خبر ہوئی مبتدا محذوف کی جو کہ الباء ہے۔ الباء مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ نحو مضاف، ارحم فعل با فاعل، بزید میں با حرف جار، زید مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہوا ارحم فعل کے۔ ارحم فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر مضاف الیہ ہوا نحو مضاف کا۔ نحو مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر خبر ہوئی مبتدا کی جو کہ مثالہ محذوف ہے۔ مثال مضاف ہو ضمیر مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مبتدا، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ وللظرفیۃ، واو عاطفہ لام حرف جار، الظرفیۃ مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہوا ثابتن کے۔ ثابتن صیغہ صفت، اس میں ہوا ضمیر اس کا فاعل، صیغہ صفت اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر خبر ہوئی مبتدا کی جو کہ الباء ہے۔ الباء مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ نحو مضاف، زید مبتدا، بالبلدی میں با حرف جار، البلدی مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہوا کائن کے۔ کائن صیغہ صفت، اس میں ہوا ضمیر اس کا فاعل، صیغہ صفت اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر خبر ہوئی مبتدا کی جو کہ زیدن ہے۔ زیدن مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر مضاف الیہ ہوا نحو مضاف کا۔ نحو مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ خبر ہوئی مثالہ محذوف مبتدا کی۔ مثال مضاف ہو ضمیر مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مبتدا، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ ولزیادۃ، واو عاطفہ لام حرف جار، الزیادۃ مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہوا ثابتن کے۔ ثابتن صیغہ صفت، اس میں ہوا ضمیر اس کا فاعل، صیغہ صفت اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر یہ خبر ہوا مبتدا محذوف کا جو کہ الباء ہے۔ الباء مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ نحو مضاف، قول مضاف، ہی ضمیر ذوالحال، تعالی فعل، اس میں ہوا ضمیر فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر حال ہوا۔ ہی ضمیر سے، ہی ضمیر ذوالحال اپنے حال سے مل کر مضاف الیہ ہوا۔ قول مضاف کا، قول مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ قول ہوا۔ اچھا جی، واو یہ عاطفہ ہے یا آپ اس کو استئنافیہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ لا تلقوا فعل با فاعل، بایدیکم میں با حرف جار، ایدی مضاف، کم ضمیر مضاف الیہ، ایدی مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور ہوا با حرف جار کا۔ با حرف جار اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہوا لا تلقوا فعل کے۔ الی حرف جار، التہلکۃ مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہوا لا تلقوا فعل کے۔ لا تلقوا فعل اپنے فاعل اور دونوں متعلقوں سے مل کر یہ جی جملہ فعلیہ انشائیہ ہو جائے گا۔ پھر یہ چونکہ استئنافیہ ہے، اچھا یہ جملہ ہو کر یہ مقولہ بنے گا قول، قول کا۔ قول اپنے مقولہ سے مل کر مضاف الیہ ہوگا نحو مضاف کا۔ نحو مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ خبر ہے مبتدا محذوف کی جو کہ اچھا جی قول مقولہ مل کر مضاف الیہ ہوا نحو مضاف کا، اور نحو مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ خبر ہے مبتدا محذوف کی جو کہ مثالہ ہے۔ مثال مضاف ہو ضمیر مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مبتدا ہوا، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ ترکیب ختم ہو گئی۔
جو اس میں نحوی قوانین ہیں یا صرفی صیغے ہیں وہ میں اگلے لیکچر میں انشاءاللہ کرتا ہوں۔ اجرا کی طرف آپ دھیان دیں۔ التعدیتی اس کا اعراب جر ہے۔ میں نے بتایا تھا کہ اجرا کرنے کے لیے آپ نے 4 خانے بنانے ہیں۔ 4 خانے آپ کے سامنے ہیں۔ پہلے خانے میں آپ اس کا لفظ لکھیں التعدیتی، دوسرے خانے میں آپ اس کا اعراب لکھیں جر، تیسرے خانے میں آپ اس کی وجہ اعراب لکھیں، اور چوتھے خانے میں آپ نے جر کی کیفیت لکھنی ہے۔ اچھا جی، میں جلدی جلدی حل کرتا جاتا ہوں، آپ لکھتے جائیں۔ التعدیتی کا اعراب جر ہے کیونکہ یہ لام جار کا مجرور ہے۔ جر زیر سے ہے کیونکہ یہ اسم مفرد منصرف صحیح ہے۔ نحو کا اعراب رفع ہے کیونکہ یہ خبر ہے۔ رفع پیش سے ہے کیونکہ یہ اسم جاری مجرا صحیح ہے۔ لفظ قول کا اعراب جر ہے کیونکہ یہ مضاف الیہ ہے۔ جر زیر سے ہے کیونکہ یہ اسم مفرد منصرف صحیح ہے۔ ہی ضمیر کا اعراب جر ہے کیونکہ یہ مضاف الیہ ہے۔ جر محلن ہے کیونکہ یہ اسم ضمیر ہے، مبنی ہے۔ تعالی جملے کا اعراب نصب ہے کیونکہ یہ حال ہے۔ نصب محلن ہے کیونکہ یہ جملہ ہے، مبنی ہے۔ ذهب اللہ بنورہم پورے جملے کا اعراب نصب ہے کیونکہ یہ مقولہ ہے اور مقولہ مفعول بھی ہی ہوتا ہے۔ نصب محلن ہے کیونکہ یہ جملہ ہے، مبنی ہے۔ لفظ اللہ کا اعراب رفع ہے کیونکہ یہ فاعل ہے۔ ذهب کا رفع پیش سے ہے کیونکہ یہ اسم مفرد منصرف صحیح ہے۔ لفظ نور کا اعراب جر ہے کیونکہ یہ با جار کا مجرور ہے۔ جر زیر سے ہے کیونکہ یہ اسم مفرد منصرف صحیح ہے۔ ہم ضمیر کا اعراب جر ہے کیونکہ یہ مضاف الیہ ہے۔ جر محلن ہے کیونکہ یہ اسم ضمیر ہے، مبنی ہے۔ نحو لفظ کا اعراب رفع ہے کیونکہ اس کا عطف ہے پیچھے والے نحو پہ۔ رفع پیش سے ہے کیونکہ یہ اسم جاری مجرا صحیح ہے۔ ذهبت بزید جملے کا اعراب جر ہے کیونکہ یہ مضاف الیہ ہے۔ لفظ نحو کا جر محلن ہے کیونکہ یہ جملہ ہے، مبنی ہے۔ زیدن کا اعراب جر ہے کیونکہ یہ با جار کا مجرور ہے۔ جر زیر سے ہے کیونکہ یہ اسم مفرد منصرف صحیح ہے۔ اذهبت جملے کا اعراب جر ہے کیونکہ اس کا عطف ہے ذهبت جملے پر۔ جر محلن ہے کیونکہ یہ جملہ ہے، مبنی ہے۔ ہو ضمیر کا اعراب نصب ہے کیونکہ یہ مفعول بھی ہے اذهبت فعل کا۔ نصب محلن ہے کیونکہ یہ اسم ضمیر ہے، مبنی ہے۔ المقابلتی اس کا اعراب جر ہے کیونکہ یہ لام جار کا مجرور ہے۔ جر زیر سے ہے کیونکہ یہ اسم مفرد منصرف صحیح ہے۔ نحو کا اعراب رفع ہے کیونکہ یہ خبر ہے مبتدا محذوف کی۔ رفع پیش سے ہے کیونکہ یہ اسم جاری مجرا صحیح ہے۔ اشتریت جملے کا اعراب جر ہے کیونکہ یہ مضاف الیہ ہے۔ جر محلن ہے کیونکہ یہ جملہ ہے، مبنی ہے۔ العبد کا اعراب نصب ہے کیونکہ یہ مفعول بھی ہے اشتریت فعل کا۔ نصب زبر سے ہے کیونکہ یہ اسم مفرد منصرف صحیح ہے۔ الفرسی لفظ کا اعراب جر ہے کیونکہ یہ با جار کا مجرور ہے۔ جر زیر سے ہے کیونکہ یہ اسم مفرد منصرف صحیح ہے۔ القسم کا اعراب جر ہے کیونکہ یہ لام جار کا مجرور ہے۔ جر زیر سے ہے کیونکہ یہ اسم مفرد منصرف صحیح ہے۔ نحو لفظ کا اعراب رفع ہے کیونکہ یہ خبر ہے۔ رفع پیش سے ہے کیونکہ یہ اسم جاری مجرا صحیح ہے۔ لفظ اللہ کا اعراب جر ہے کیونکہ یہ با جار کا مجرور ہے۔ جر زیر سے ہے کیونکہ یہ اسم مفرد منصرف صحیح ہے۔ اچھا جی، قضا کا اعراب نصب ہے محلی طور پہ کیونکہ یہ مفعول بھی ہے۔ الاستعطاف کا اعراب جر ہے کیونکہ یہ لام جار کا مجرور ہے۔ جر زیر سے ہے کیونکہ یہ اسم مفرد منصرف صحیح ہے۔ نحو لفظ کا اعراب رفع ہے کیونکہ یہ خبر ہے۔ رفع پیش سے ہے کیونکہ یہ اسم جاری مجرا صحیح ہے۔ ارحم بزید جملے کا اعراب جر ہے کیونکہ یہ مضاف الیہ ہے۔ جر محلن ہے کیونکہ یہ جملہ ہے، مبنی ہے۔ زیدن کا اعراب جر ہے کیونکہ یہ با جار کا مجرور ہے۔ جر زیر سے ہے کیونکہ یہ اسم مفرد منصرف صحیح ہے۔ الظرفیتی کا اعراب جر ہے کیونکہ یہ لام جار کا مجرور ہے۔ جر زیر سے ہے کیونکہ یہ اسم مفرد منصرف صحیح ہے۔ نحو کا اعراب رفع ہے کیونکہ یہ خبر ہے۔ رفع پیش سے ہے کیونکہ یہ اسم جاری مجرا صحیح ہے۔ زیدن کا اعراب رفع ہے کیونکہ یہ مبتدا ہے۔ رفع پیش سے ہے کیونکہ یہ اسم مفرد منصرف صحیح ہے۔ البلد کا اعراب جر ہے کیونکہ یہ با جار کا مجرور ہے۔ جر زیر سے ہے کیونکہ یہ اسم مفرد منصرف صحیح ہے۔ الزیادتی کا اعراب جر ہے کیونکہ یہ لام جار کا مجرور ہے۔ جر زیر سے ہے کیونکہ یہ اسم مفرد منصرف صحیح ہے۔ نحو لفظ کا اعراب رفع ہے کیونکہ یہ خبر ہے۔ رفع پیش سے ہے کیونکہ یہ اسم جاری مجرا صحیح ہے۔ لفظ قول کا اعراب جر ہے کیونکہ یہ مضاف الیہ ہے۔ جر زیر سے ہے کیونکہ یہ اسم مفرد منصرف صحیح ہے۔ ہی ضمیر کا اعراب جر ہے کیونکہ یہ مضاف الیہ ہے۔ جر محلن ہے کیونکہ یہ اسم ضمیر ہے، مبنی ہے۔
تعالی لفظ کا جملے کا اعراب نصب ہے کیونکہ یہ حال ہے، نصب محلن ہے کیونکہ جملہ ہے مبنی ہے۔ اچھا جی، لفظ ایدی کا اعراب جر ہے کیونکہ بازار کا مجرور ہے، جر تقدیراً ہے کیونکہ یہ اسم منقوص ہے۔ اسم منقوص اس اسم کو کہتے ہیں جس کے آخر میں یا ہو اور اس کا ماقبل مکسور ہو، جیسے قاضی۔ تو یہ لفظ قاضی اس کے آخر میں یا ہے اور یا سے پہلے والا حرف جو ہے یعنی ضاد یہ مکسور تھا، اسی لیے اس اسم کو اسم منقوص کہتے ہیں۔ ہماری موجودہ مثال میں دیکھیں ایدی کا لفظ، ایدی کے آخر میں یا ہے اور یا سے پہلے جو حرف ہے دال اس پہ کسرہ ہے، تو اسی لیے ایسا اسم جس کے آخر میں یا ہو اور یا سے پہلے مکسور حرف ہو تو اس اسم کو اسم منقوص کہتے ہیں۔ اس کی رفع اور جری حالت تقدیری آتی ہے، یعنی اعراب ظاہر نہیں ہوتا، البتہ نسبی حالت فتح لفظی سے آتی ہے، یعنی نسبی حالت میں زبر آتا ہے، جیسے رأیت ایدیکم۔ تو رأیت ایدیکم میں ایدیہ کا لفظ یہ مفعول بھی ہے، رأیت فعل کا، تو مفعول بھی کا اعراب نصب ہوتا ہے، تو اس کی نصب لفظوں میں ظاہر ہے، لیکن رفع اور جری حالت میں یہ اعراب ظاہر نہیں ہوتا ہے، تو اس حالت میں اس کو تقدیری کہتے ہیں۔ ہماری موجودہ مثال میں ایدی کا لفظ مجرور ہے بازار کا، تو جر اس کی تقدیراً ہے کیونکہ یہ اسم منقوص ہے۔ کم ضمیر کا اعراب جر ہے کیونکہ یہ مضاف الیہ ہے، جر محلن ہے کیونکہ یہ اسم ضمیر ہے مبنی ہے۔ التحلقتی کا اعراب جر ہے کیونکہ یہ الی جار کا مجرور ہے، جر زیر سے ہے کیونکہ یہ اسم مفرد منصرف سے ہی ہے۔ ترکیب و اجرا، ترجمہ، مفہوم سارا کچھ حل ہو چکا ہے اس لیکچر میں۔ کسی بھی قسم کا اشکال ہو، سوال ہو تو آپ پوچھیں، انشاءاللہ آپ کو تفصیل سے جواب دیا جائے گا۔ واللہ المستعان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔